بابا اشفاق احمد کی کہانی خود بدولت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دونوں بہنیں اور دونوں بھائی چپ چاپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے۔ دوسرا وہی کچھ سوچ رہا تھا جو باقی تینوں نے ابھی سوچ کر چھوڑا تھا۔ رشیدہ نے کہا، مجھے کل ہر صورت واپس جانا ہوگا کیونکہ کرنل صاحب کے موتیے کا آپریشن ہے اور اگر میں ان کے پاس نہ ہوں تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور جوش سے اور خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے یک زباں ہو کر کہا، ضرور آپا ضرور، آپ کو ہر حال میں جانا چاہیے اور کرنل صاحب کو تسلی کرنی چاہیے۔ محبوب گدو براج سے آیا تھا اور ابھی اس کی ڈھیر ساری چھٹی باقی تھی، لیکن اس کی ڈھیر ساری چھٹی کا گھر والوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں تھا کہ محمود بہت ہی کم اور کم امیز قسم کا انجینئر تھا۔ مسعود اسلامیہ کالج پشاور میں اکنامکس کا اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔ اس کی چھٹی تو کم تھی لیکن وہ تار بھیج کر اور چھٹی بھی لے سکتا تھا اور فون کر کے اپنی بیوی بچوں کو بھی یہاں بلا سکتا تھا۔ میجر فرخندہ سی ایم ایچ میں گائنی کی ڈاکٹر تھی اور اپنے ابا جی کی عاشق، اپنے ابا جی کی برتری کا چلتا پھرتا اشتہار اور اپنے ابا جی کا قیمتی ووٹ۔ جب سے ابا جی کے ذہن اور بدن کا رشتہ کمزور ہوا تھا، وہ بھی چھٹی لے کر ابا جی بختیار خان کے پاس آ کر ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب کبھی میجر فرخندہ پر طویل مایوسی کا دورہ پڑتا تو ابا جی بختیار خان ہاتھ کے اشارے سے قریب بلا کر ان کی کمر پر تھپکی دے کر اونچی آواز میں کہتے، چن اپ میجر، چن اپ۔ ایسی صورت ہم کو پسند نہیں ہے اور میجر غمناک ہو کر چن اپ کر لیتی۔ ابا جی بختیار خان نے اپنی زندگی خود بنائی تھی اور بغیر نقشہ پاس کروائے بنائی تھی۔ اس میں کچھ تجاوزات بھی آ گئی تھیں، جس میں کچھ تو سرکاری تھیں اور کچھ دوسرے لوگوں کی ملکیت گھیر گئی تھیں۔ خان صاحب نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے زور عمل سے اپنی زندگی کو بنایا تھا اور خود بنایا تھا۔ وہ ایک معمولی آدمی سے ری رولنگ مل کے مالک بن گئے تھے اور ان کے کارخانے میں 24 گھنٹے کی شفٹ بھی 62 آدمی کام کرتے تھے۔ ایک نائب تحصیلدار کا اتنے بڑے مرتبے پر پہنچنا ان کے ذہن اور بدن کے اعلیٰ درجے کی سنکرونائزیشن سے عمل میں آیا تھا اور اس عمل میں بہت سے بے عمل لوگ ان کی پلاننگ کی بھٹی میں بھسم ہو گئے تھے۔ مختار خان پلاننگ کے بادشاہ تھے اور اگر وہ صنعت کاری کے میدان میں نہ اترے ہوتے تو واقعی کسی ملک کے بادشاہ ہوتے۔ اگر بادشاہ کے الفاظ ممنوع اختیار ہوتا تو مختار خان حکمران ضرور ہوتے۔ ان کی ایک حکومت ہوتی، ایک محل ہوتا، نور تن ہوتے، سفارت خانوں کا ایک شہر ہوتا، ذاتی ہوائی جہاز ہوتے، ہیلی کاپٹر اور ذاتی ہیلی پیڈ ہوتے اور دوسری راجدھانیوں اور راجواڑوں سے ان کے بہترین تعلقات ہوتے۔ لیکن وہ کچھ بھی کہلاتے، ان کی ایک رعایا ضرور ہوتی اور وہ اپنی رعایا کو کسی بھی نام سے پکارتے۔ رعایا ان کی حکمرانی کی تصدیق کرتی اور وہ ایک باعمل، باہمت اور بار کردار آدمی تھے۔ ان کی ساری زندگی محنت اور مشقت کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھی اور اس کی آنکھ پر بدمعاش، جنسی اور بیرا روی یا بدمستی کا کوئی چینٹا تک نہ تھا۔ مختار خان نے نیموں آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھا اور پھر پتلیاں گھما کر گلوکوز کی بوتل پر نظر ڈالی اور اندر ٹیوب میں گرتے ہوئے قطروں کا نظارہ کرنے کے بعد ذرا سا مسکرا کر کہا، میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ میجر فرخندہ نے سٹیتھوسکوپ لگا کر ان کی ہارٹ بیٹ چیک کی اور پھر اپنی کرسی پر اسی طرح جا کر بیٹھ گئیں۔ بختیار خان نے کہا، مولا صاحب تشریف نہیں لائے؟ مولانا ظفر علی خان صاحب۔ مسعود نے کہا، نہیں ابا جی، آج تو تشریف نہیں لائے۔ کمال ہے، مختار خان نے آنکھیں بند کر کے کہا، مجھ سے خود انہوں نے فون پر فرمایا تھا کہ تمہاری مزاج پرسی کو آؤں گا اور تمہارے ساتھ چائے پیوں گا۔
تو اب چائے کا وقت تو ہو گیا ہے، کیوں رشیدہ؟ رشیدہ نے کہا جی ابا جی، چائے کا وقت تو ہو گیا ہے۔ تو پھر؟ مختار نے ذہن پر بوجھ دیتے ہوئے کہ یہ انگریز نے انہیں پھر گرفتار کر لیا ہوگا یا ایک آدھ دن ریسٹ کرنے کی غرض سے کرم آباد شریف لے گئے ہوں گے۔ مسعود بولا لیکن اب تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹے رہیں ابا جی۔ ڈاکٹر فرخندہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ ریسٹ؟ نے ہنس کر کہا ریسٹ؟ نہ میری سونی دھی، ریسٹ تو میں نے ساری زندگی نہیں کیا۔ ریسٹ کو تو میں انسان کا سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں، گناہ کبیرہ۔ اور سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن بے عملی اور بیکاری اور بے کارکردگی کا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ جس نے سڑگل، کوشش، جدوجہد، کشمکش کو چھوڑ دیا وہ انسان نہیں، پتھر ہے، مٹی کا تودا نہیں، ریت کا ڈھیر ہے۔ پرسوں میرے مہاتما بدھ سے بڑی بحث ہوئی۔ جین مندر کے سامنے پٹڑی پر جا رہے تھے، میں نے موٹر روک کر پکڑ لیا اور ہاتھ تھام کر بڑے ادب سے کہا سر آپ نے بڑی زیادتی کی انسانیت کے ساتھ، جو اس کو نرم دلی اور ترک خواہش کا درس دے دیا۔ شرمندہ سا ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگے اور مسکرا کر بولے کیا کریں بختیار خان، ہم کو اسی بات کا حکم تھا۔ میں نے کہا سر آپ نے ایسا کیوں مان لیا؟ آپ کو بحث کرنی چاہیے تھی، آرگومنٹ دینی چاہیے تھی کہ کوشش اور جد و جہد کے بغیر انسان کسی طرح زندہ رہے گا، کس طرح آگے بڑھے گا، کس طرح نشوونما پائے گا۔ کہنے لگے جس طرح دریا آگے بڑھتا ہے، پنچھی زندہ رہتا ہے، برگد نشوونما پاتا ہے۔ میں نے کہا سر ایک تو آپ کو اس برگد کو پیڑ نے تباہ کر دیا ہے، جس کے نیچے جا کر آپ بیجار و مددگار بیٹھ گئے تھے اور سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ اگر آپ نے ہمت کی ہوتی اور کوشش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا ہوتا تو کپل دستو جیسی آپ کی کئی راجدھانیاں ہوتی اور اس وقت دنیا کی تاریخ میں آپ کا نام زندہ ہوتا، لیکن آپ نے رہبانیت کی تعلیم دے کر اور ترک خواہش کا سبق سکھا کر لوگوں کو بھی بے عمل کیا اور خود بھی تنہائی اور گمنامی کی زندگی بسر کر کے اس جہاں سے چلے گئے، کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر فرخندہ نے کہا ابا جی آپ سونے کی کوشش کریں، میں کھڑکیوں کے پردے کھینچے دیتی ہوں۔ پرانی سی بات ہے بیٹا، بختیار خان نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، جو جاگتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ میں سونا نہیں چاہتا، جاگنا چاہتا ہوں۔ مجھے مرنے سے نفرت ہے اور مدہوشی سے بیر ہے۔ میں زندہ ہوں اور زندہ ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ میں امر ہوں کیونکہ میں کوشش ہوں، محنت ہوں، جدوجہد ہوں۔ پھر انہوں نے چونک کر پوچھا راجہ صاحب کا فون تو نہیں آیا تھا؟ کون سے راجہ صاحب ابا جی؟ پروفیسر مسعود نے پوچھا۔ اپنے راجہ غضنفر علی خان صاحب مجھ سے والٹن ایئرپورٹ پر ملے تھے، لیکن وہ جلدی میں تھے تو میں بھی تیزی میں تھا۔ ہاتھ ہلا کر فرمانے لگے میں آپ کو فون کروں گا خان صاحب۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے انہوں نے فون نہیں کیا۔ ویسے تم لوگ بھی اپنی اپنی غرض کے بندے ہو، شاید تم نے فون ریسیو نہ کیا ہو۔ ویسے میں نے مہاتما بدھ کو آج لاجواب کر دی۔ شرمندہ سے اور کھسیانے سے کھڑے تھے اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے ان کا کندھا ہلا کر کہا سر کوشش اور سعی مسلسل کے بغیر معاشرے میں زندگی کے آثار باقی نہیں رہتے۔ مقابلے کی فضا میں ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، مقابلہ کر کے ہی انسانیت حیات عرضی میں آفتاب جہاں تاب بن کر دمکتا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی ملائمت سے کہا خان صاحب انسان مقابلے کی دنیا میں انسان کے خلاف ہی نبر آزما ہوتا ہے، دیوار، پتھر، کھمبے، جنگلے اور درخت سے مقابلہ نہیں کرتا۔ 30-40 انسانوں کو جو ایک کامیاب انسان پسپا کر کے پیچھے دھکیل کر اور زمین پر گرا کر آگے بڑھتا ہے اور پھر زمین پر گرے ہوئے ان 30-40 ذلتوں کے ماروں کا ہم کیا کریں؟ ان کا گھر کدھر سے بھریں اور ان کا سہیتیا کیسے کریں؟
ان کو زندہ کس طرح سے کریں، اور وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو بھی تو زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں نے کہا، سر میں تو آپ کو بڑا دوان اور بدھیوان سمجھتا تھا، لیکن آپ نے کیا کچی بات کر دی۔ آپ تو ہٹلر اور ہلاکو زیادہ صاحب عمل تھے، انہوں نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور آپ کی رہبانیت کے تصور کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دیں، ملکوں کی نئی سرحدیں قائم کیں، شہروں کے اندر دیواریں کھنچوا دیں۔ آپ برگد کے درخت تلے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، کیا مل گیا اس سے دنیا کو اور آنے والی نسلوں کو؟ مہاتما بدھ میری باتیں سن کر چپ ہو گئے اور کندھا تھپ تھپا کر بولے، آپ کے لیے آپ کا دھرم اور ہمارے لیے ہمارا، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اور باتیں ہوں گی، اور اس وقت مجھے ایک مریض کو دیکھنے جانا ہے۔ ڈاکٹر ارشد نہیں آئے آج؟ آئے تھے ابا جی، رشیدہ نے کہا، صبح آپ کو ٹیکہ دے کر گئے تھے اور شام کو پھر آئیں گے شاید۔ مہاتما بدھ جاتے جاتے کہنے لگے، خان صاحب مقابلہ بازی گھوڑوں پر تو سجتی ہے، انسانوں پر نہیں۔ یہ کہہ کر بختیار خان طنزیہ ہنسے اور گلوکوز کی ڈرپ دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر بختیار خان نے آنکھیں کھول کر سب کو باری باری دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگے، پچھلے ہفتے وہ بڈھا فرانسیسی مجھے جی پی او کی سیڑھیوں پر مل گیا۔ اس کی چوخانہ گول ٹوپی نے ان کا بایاں کان بالکل چھپا رکھا تھا اور اپنے پائپ میں پھونکے مارتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ میں نے اس کا راستہ روک کر کہا، او آندرے زید، یہ تم نے کیا بکواس کی کہ بڑے انسانوں کے عظیم کارناموں میں عقل کے مقابلے میں قسمت زیادہ کارفرما ہوتی ہے؟ اس نے اپنے کندھے سکوڑ کر کہا، پاردو موسیو، مجھے اردو نہیں آتی، سوری، اور کنی کاٹ کر تیزی سے دوسری طرف نکل گیا۔ اچھا، آج صبح جے پرکاش نارائن تو نہیں آئے تھے؟ نہیں ابا جی، میجر فرخندہ نے جواب دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کم گو محمود نے بڑی آہستگی سے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، ذرا کمر سیدھی کر کے واپس آتا ہوں۔ اوئے محمود، بختیار خان نے ماتھے پر تیوری ڈال کر کہا، تیرے جیسے لوگ جو ریشمی نائٹ سوٹ پہن کر سوتے ہیں وہ صبح مشکل ہی سے اٹھ سکتے ہیں، اور جو صبح سویرے مشکل سے اٹھتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جا دفع ہو جا۔ محمود جو اپنی کرسی دے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، دوسرے کمرے میں دفع ہو گیا اور بختیار خان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ رشیدہ نے میجر فرخندہ سے کہا، مجھے اپنا سامان پیک کرنا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ بختیار خان نے آنکھیں کھولے بغیر انگلی اٹھا کر کہا، خبردار، کوئی ضرورت نہیں سامان پیک کرنے کی، آرام سے بیٹھو۔ رشیدہ جو اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی چپ چاپ پھر بیٹھ گئی۔ مسعود نے کہا، آپ جوس لیں گے ابا جی؟ ایپل جوس؟ نو تھینک یو، مہربانی، بختیار خان نے ہولے سے کہا، میں کوئی بیمار ہوں جو ایپل جوس پیتا پھروں، شکریہ۔ میجر فرخندہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گربا پائی کے ساتھ جا کر ڈرپ سٹینڈ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک تو اس نے گلوکوز کی الٹی لٹکی ہوئی بوتل کو دیکھا اور پھر قطروں کو ٹپکات کو ذرا سا تیز کر دیا۔ بختیار خان نے ایک جھرجھری لے کر ریس کے گھوڑے کی طرح ناک کے نتنے پھلائے اور پھر کہنے لگے، آج دوپہر میں نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا تھا، لیکن مجھے وہ خبیث ملا نہیں۔ اسٹیشن ڈائریکٹر کہنے لگا کہ وہ ہر روز یہاں نہیں آتے، ہفتے میں ایک بار آتے ہیں۔ میں نے جھڑک کر کہا، اوئے تم اسٹیشن ڈائریکٹر ہو کر اس کا پروگرام بند نہیں کر سکتے؟ تو وہ گھنگیا کر کہنے لگا، ہماری تو بہت کوشش ہے سر، لیکن ہمارے لسنرز اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے لسنروں پر۔ تو پھر تھوڑی دیر رک کر بختیار خان بولے، بڑا اندھیرا ہے ڈاکٹر فرخندہ، یہ بدبخت ہمارے نوجوانوں کو ترقی کرنے سے روک رہا ہے، کمپٹیشن سے نکال رہا ہے، دولت کے حصول سے منع کر رہا ہے، نوجوان کا اخلاق تباہ کر رہا ہے، اور ہر ہفتے ریڈیو سے بکواس
کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرٹ پر آنے والوں کو زندہ رہنے کا حق دو۔ انہوں نے محنت کی ہے، مشقت جھیلی ہے، بے میرٹ لوگوں کو اس معاشرے سے نکال دو، اس ملک سے دفع کر دو، اور وہ ہمارے ملک کا بوجھ، ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ کامیاب لوگ ہمارے وطن کی زینت اور معاشرے کا حسن ہیں۔ کامیابی ایسا خمیرہ مروارید ہے پروفیسر مسعود، جس سے معاشرے کے ڈوبتے ہوئے دل کو تقویت ملتی ہے۔ ابا جی آپ سو جائیں، سو نہ سکیں تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، چپ نہ رہ سکیں تو کوئی ذکر شروع کر دیں۔ اپنے بچوں کی باتیں سنی انسنی کر کے کہا، پرسوں خانسامہ کچن میں اس بخت کا پروگرام اونچی آواز میں لگا کر سن رہا تھا، اور وہ اپنے مخصوص لہجے میں بکواس کر رہا تھا کہ کامیابی اور ناکامی دونوں کو ہی برداشت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ کامیابی کے ساتھ نشہ آتا ہے، شراب، ڈرگ، نارکوٹکس، پھر طلاق آتی ہے اور اس کے بعد دوسری شادی، بلکہ شادیاں، بدماشیاں، دادا گیریاں، نوسر بازیاں، لمبے لمبے سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ گھنٹے گھنٹے بعد دواؤں کا ورد ہونے لگتا ہے، جسمانی، روحانی، نفسیاتی عارضے بڑھ جاتے ہیں، مایوسی کے بادل چھانے لگتے ہیں، اور آخر میں خودکشی آ جاتی ہے۔ یہ ہے کامیابی کی برکتیں، اور ناکامی میں صرف ناکامی ہی ہاتھ آتی ہے۔ میں نے خامسامہ سے چیخ کر کہا، بند کرو اس کتے کی بکواس کو، جو لوگوں کو دنیا سے الگ رہبانیت کا اور گوشہ نشینی کا درس دے رہا ہے۔ رشیدہ نے دبی زبان میں کہا، ابا جی خانسامہ آپ کے رویے کی شکایت کر رہا تھا۔ کرے شکایت، شوق سے کرے۔ ابا جی نے نفرت سے ناک سکیڑ کر کہا، مجھے کیا پرواہ ہے اس کی، میں اس کا نوکر ہوں، غلام ہوں، امپلائی ہوں، کوئی دیتا ہوں اس سے۔ کوئی شکایت کھل کرے، اس کی شکایت سے ڈر کر میں حق اور سچ کا کہنا نہیں چھوڑوں گا، ٹروتھ کے اعلان سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اب تم لوگ خود ہی فیصلہ کرو، جب میں کامیاب ہوں اس زندگی میں اور ایک نام پیدا کیا، شہرت حاصل کی، دولت کمائی، کارخانے لگائے، تو کیا میں تمہاری ماں کو چھوڑ دیا؟ کوئی نئی شادی کی، بدماشی، کوئی گھمنڈ، کوئی طاقت، کوئی ناجائز استعمال کیا؟ بتاؤ کیا؟ حالانکہ میں سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ کروا سکتا تھا، اپنی ہر بات منوا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، کچھ نہیں منوایا، کچھ نہیں تقاضا کیا۔ میں کوئی لمبے سفروں پر نہیں گیا، ماں سوائے اپنے ماہانہ بزنس ٹورز پر۔ میں نے کوئی گولیاں کھانا شروع نہیں کی، ماں سوائے اپنے روزمرہ وٹامن کے، آئرن ڈوز کے اور سوئمنگ پاؤڈر کے، نیند کی گولی کے اور اجابت سیاہ کے لیے منرل آئل کے چمچے کے۔ پھر انہوں نے سر تکیے سے ذرا اوپر اٹھا کر کہا، اوئے میں کبھی بیمار ہوا اپنی زندگی میں؟ آج تک، اس وقت تک کوئی ذہنی، کوئی جسمانی عارضہ، کوئی فزیکل ڈیلٹی کسی قسم کی۔ بولتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ سانپ کیوں سوکھ گیا؟ بکواس کیوں نہیں کرتے؟ بولو بولو، میری بات کا جواب دو، بات کا جواب دو۔ بختیار صاحب اس قدر اونچی آواز میں بولنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، اور ان کے سرہانے مانیٹر کی بیپ تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر فرخندہ نے جلدی سے ایک ٹیکہ ڈرپ کی نالی کو دیا، اور پھر سارے اٹھ کر ابا جی بختیار خان کے کمرے سے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں دو بہنیں اور مسعود بھائی ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے، اور ایک دوسرے کو نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں خامسامہ یخنی کی پیالی اور تحریری استعفیٰ لے کر آ گیا۔ یخنی کی پیالی اس نے آپا رشیدہ کو دی اور استعفیٰ پروفیسر مسعود کے سامنے تپائی پر پھیلا دیا۔ میجر فرخندہ نے کاغذ پر نگاہ ڈالی بغیر چن اب کر کے سردار سے کہا، دیکھو سردار، تم ابا جی کی طبیعت کو شروع سے ہی جانتے ہو، ہم سے بہتر جانتے ہو، اور پھر یہ تم عرضیاں لکھ لکھ کر کیوں لاتے ہو؟ سردار نے تقریباً روتے ہوئے کہا، اب میرا یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا آپا جی۔ صاحب ہر وقت مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں، میری ماں بہن نپتے رہتے ہیں، اور میں بھی آخر عزت دار آدمی ہوں، بال بچوں والا ہوں، میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتا رہوں گا؟ آپ مجھے آزاد کر دیں صاحب جی، اور میری دعا لیں۔
پروفیسر مسعود نے جھوٹ موٹ جھڑک کر کہا، اوئے بکواس نہ کر احسان الہی، جب ہم سارے یہ سب برداشت کر رہے ہیں تو تو کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے بھیدی ہیں، اور پھر یہ استعفیٰ کس لیے؟ مسعود نے اس کا استعفیٰ پھاڑ دیا، اس کے پرزے اس خاصنامہ کے ہاتھ میں ہی دے دیے۔ میجر فرخندہ نے کہا، اس مہینے سے تم کو 50 روپے ماہوار زیادہ ملا کریں گے، کیونکہ تم ایک بیمار آدمی کی دیکھ بھال کر رہے ہو اور تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ خان سامہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا اور مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپا رشیدہ واپس کراچی چلی گئی تھی، کیونکہ کرنل صاحب کے موتیے کا آپریشن ضروری تھا۔ انجینئر محمود تھے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے برابر۔ ابا جی بختیار خان کی تیمارداری کا سارا بوجھ میجر فرخندہ اور پروفیسر مسعود پر تھا۔ حاضری تینوں ہی دیتے تھے، لیکن محبوب صاحب کی نہ تو کوئی رائے تھی، نہ ہی کوئی تجویز پیش کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ابا جی کے بارے میں فکر مند نہیں تھے۔ وہ کافی پریشان تھے، لیکن ان کے پاس اظہار کی کمی تھی۔ آج ابا جی جسمانی طور پر پہلے سے بہتر نظر آتے تھے، لیکن ان کی سوچ اس مقام پر اٹکی ہوئی تھی۔ آواز ذرا دھیمی ہو گئی تھی، لیکن جوش و خروش ویسا ہی تھا۔ انہوں نے تکیے سے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی اور ساتھ مسکرانے کو بھی زور لگایا، مگر دونوں ہی کام نہ ہو سکے۔ اپنے بچوں کو سامنے بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے، مجھے افسوس ہے کل شام میں تمہیں لیفنگ چونا لے جا سکا۔ دفتر سے میں نے تم کو بہتریے فون کیے، مگر تم میں سے بھی گھر پر موجود نہ تھا، اس لیے میں اکیلا ہی چینی ریسٹورنٹ چلا گیا۔ یہ رشیدہ کدھر ہے؟ آپا کراچی چلی گئی ہیں ابا جی، میجر فرخندہ نے کہا۔ عادل بھائی کا آپریشن ہے۔ عادل بھائی کا آپریشن؟ مختیار خان نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کو کس آپریشن کی ضرورت آ پڑی؟ موتیے کا آپریشن ہے ابا جی، مسعود نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اب وہ لیزر سے یہ آپریشن کرتے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اچھا، بختیار خان آنکھیں بند کر کے بولے، انسان اگر اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ کرے تو اس کو کسی دقت نہیں ہوتی۔ مجھے بھی چائنیز مینیو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں مینیو دیکھے بغیر نمبروں کے حساب سے آرڈر دیتا ہوں، اور مجھے تقریباً سارے آئٹم زبانی یاد ہیں۔ لیکن کل رات میں نے بیرے کو بھی آرڈر نہیں دیا تھا۔ مجھے کونے میں ایک حویلا سا نظر آیا جو ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ضرور، لیکن کچھ سمجھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد بیرے نے آ کر مجھے کہا، وہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان خان صاحب کی طرف چل دیا، اور میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فرخندہ جب میں نے ایک مدت کے بعد سکندر کو دیکھا، وہ ویسا ہی حشاش بشاش اور نوبر نو تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دو مہمان تھے جو مجھے دیکھ کر اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور دونوں نے اپنے ہاتھ میری طرف پھیلا دیے۔ تم تو سکندر کو اچھی طرح جانتے ہو، مسعود؟ جی ابا جی، کیوں نہیں، مسعود نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں ان کی شکل کچھ ٹھیک سے آ نہیں رہی۔ حد ہو گئی مسعود، مختار خان نے چڑھ کر کہا۔ اب بھائی سکندر اعظم، مقدونیہ کے شہنشاہ، فلپس کا بیٹا، فاتح اعظم، فرخندہ نے کہا۔ ابا جی آپ باتیں نہ کریں، ڈاکٹر صاحب منع کر کے گئے تھے۔ ابا جی نے فرخندہ کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، اس کے ساتھ چوڑے رخ کی ٹوپی لگائے نپولین بوٹا پاٹ تھا، اور ساتھ ننگے سر موزے تنگ تھا، جس نے بند گلے کی موٹی بشرٹ اور اسی کپڑے کی پتلون پہن رکھی تھی۔ میں نے ہاتھ اونچا کر کے کہا، عمل و حرکت اور فعل و اقدام کے پاسبہ نو میرا اسلام قبول کرو اور میرے مقدر کے ستارے پر نگاہ ڈالو کہ میں کرۂ ارض کی عظیم ترین رہنماؤں کی محفل میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے میرا سلام قبول کیا، لیکن منہ سے جواب نہ دیا۔ فرخندہ نے کہا، ابا جی آپ نے اپنا گرین کیپ سول لے لیا؟ ابا جی نے کہا، جب میرا مینیو لے کر آیا تو میں نے کہا، آپ تینوں میرے مہمان ہیں، میں نہایت ادب کے ساتھ شرف میزبانی کے حصول کی درخواست کرتا ہوں۔ سکندر اور ماؤ نے اسبات میں سر ہلایا، لیکن بوٹا پاٹ کہنے لگا، معذرت چاہتا ہوں خان صاحب،
آج میری طبیعت ذرا بوجھل ہے، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھاؤں گا، البتہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا ضرور۔ میں نے کہا آپ صرف لائٹ قسم کا سوپ لے لیجئے، چکن بروتھ یا تھائی سوپ۔ نیپولین نے کہا کہ محفلوں اور ضیافتوں میں کبھی بھی کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ میں اپنا دایاں ہاتھ ہمیشہ واسکٹ کے اندر رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، میں نے اپنا ہیڈ ہلا کر کہا، میں اپنا ہر واسکٹ کے درمیانی 2 بٹنوں کے فاصلہ زیادہ رکھتا ہوں تاکہ میرا ہاتھ آسانی سے اندر داخل ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا محضر تناول کریں اور میں آپ کو کمپنی دوں گا۔ جب ماؤبیر کو آرڈر لکھوا چکے تو میں نے سکندر اعظم سے کہا، یہ علاقہ تو آپ کا دیکھا بھالا ہے اور آپ اسے فتح کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اس نے مسکرا کر کہا، آپ کا یہ علاقہ تو میں نے فتح نہیں کیا تھا، البتہ اس کے سارے بلائی حصے میرے زیر نگیں تھے۔ میں نے سلیوکس اور ایک بلیو پرنٹ بنا کر دیا تھا اور اگلی مرتبہ جب میں آؤں گا تو یہ سارا علاقہ فتح کر کے اپنی کمربند میں داخل کروں گا۔ لیکن واپس پر سیوال کے کچھ جنگلیوں سے ہماری مدبھیڑ ہو گئی۔ ان لوگوں کے پاس باقاعدہ تو کوئی ہتھیار نہیں تھے، ڈانگوں کے ساتھ سن کی رسیوں سے چھریاں باندھ کر بلیں سے بنا کر آ گئے تھے۔ اس وقت گو میری سیاہ تھک چکی تھی اور پھر بھی ہم ان جانگنیوں سے سینہ سپرد ہو کر لڑے اور کشتیوں کے پشتے لگا دیے۔ میں نے کہا، سکندر صاحب، اب اپنی چھوٹی سی عمر میں اتنی کم فوج کے ساتھ آدھی دنیا کو فتح کر لینا صرف آپ کے جوش عمل کی وجہ سے ہوا، نہ یہاں تو کالے پہاڑ ایسے ہاتھیوں کی لاتعداد فوجیں تھیں۔ سکندر نے کہا، بس جی کیا عرض کریں خان صاحب، یہ سب مقدر کی باتیں ہیں۔ ایک جانگلی کی برچی میرے کندھے میں لگی اور 3 انگل اندر اتر گئی۔ میں نے گھوڑا چڑھا کر ان جانگلی کا تو خاتمہ کر دیا اور البتہ اس زنگ آلود برچی سے مجھے سٹیک ہو گیا اور تیز بخار نے میرا دماغ شل کر دیا۔ پھر میں آپ کے علاقے میں دوسرا حملہ کرنے کے دل ہی میں لے گیا۔ نپولین نے کہا، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں اور جو کچھ ہونی کرتی ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ میں نے سارے یورپ کے چھکے چھڑا دیے۔ مصر کے ابو الہول میرے دبدبے کے آگے اپنی ٹوٹی ناک رگڑنے لگے، لیکن ہوا وہی جو تقدیر میں لکھا تھا۔ اپنی ساری تیاری، کوشش، ہمت اور پلاننگ کے باوجود میں روس میں پھنس کر رہ گیا۔ وہاں سے واپسی بڑی ذلت کی واپسی تھی۔ پھر واٹر لو کے مقام پر 2 ٹکے کے نیلسن نے میرے ہیرے جیسی فوج کی آن بان مٹی میں ملا دی۔ ماؤ نے کہا، کس ملک پر فوج کشی کرنا اور قلعوں اور محلوں کے محاصرے کر کے جنگجو محافظوں سے ہتھیار ڈلوانا، اپنی دھرتی سے طیارے اڑا کر دشمن پر بمباری کرنا اور اپنے گھر کے صحن سے راکٹ لانچ کرنا بڑا ہی آسان کام ہے، لیکن ذلتوں اور پستیوں میں ڈوبی ہوئی قوم میں انقلاب لانا مشکل ہی نہیں ناممکن بات ہے۔ میں نے گراں خوب چینیوں کو ان کے صدیوں کی نیند سے بیدار کر کے ایک زندہ قوم میں تبدیل کر دیا، ان کو لانگ مارچ کی سوئی کے ناکے سے گزار کر ایک سپر پاور بنا دیا، لیکن شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کامریڈ؟ نے چلا کر کہا اور کھانا کھاتے ہوئے لوگ مڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بختیار خان، ماؤ نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ لوگ انقلاب کا ذکر بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن جب وہ آ جائے تو اسے ناپسند کرتے ہیں۔ سکندر اعظم نے ڈرم سٹک کی بوٹی منہ سے نکال کر کہا، کیسی باتیں کرتے ہو یار، تمہاری قوم تو تمہیں پوچھتی ہے، اگر وہ تمہیں ایک دیوتا نہیں سمجھتی تو ایک پیغمبر ضرور خیال کرتی۔ نیپولین نے کہا، ہم بادشاہ لوگ اور فاتح لوگ تو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن انقلابی لیڈر تو لوگوں کے دلوں میں محبت اور مودت کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، وہ تو امر ہو جاتے ہیں۔ نپولین موزے-تنگ صاحب کی تو چین میں پرستش ہوتی ہے، لوگ ان کے جذبہ، حب الوطنی اور خلوص و اصرار کو اب تک یاد کرتے ہیں، اور جو قربانیاں انہوں نے چین کو آزاد کرانے میں دی ہیں اور جس ہمت اور جواں مردی کے ساتھ انہوں نے امریکہ کو
مکروہ وہ سیاست اور ثقافت کو اپنی سرزمین سے دور رکھا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ سکندر اعظم نے کانٹا روک کر پوچھا، کیا ٹرم چلائی تھی ماؤ تم نے امریکہ کے بارے میں؟ میں انہیں پیپر ٹائگر کہتا تھا، ماؤ نے کہا، اور یہ اس وجہ سے کہتا تھا کہ میرے لوگوں کے دل میں امریکہ کی بڑائی، اس کی عمارت اور اس کی جارحانہ صلاحیت کے خوف دور ہو جائے، اور کم از کم پوری ایک صدی تک امریکہ کو چین کی سرزمین سے دور رکھ کر اپنی مرضی کے مطابق ملک چلا سکیں، اور اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، جب کوئی عمل نیک نیتی سے اور خلوص سے اور لگن سے کیا جاتا ہے تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور اس وقت چین میں روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے، اور ہم پاکستانیوں کو تو چین کی دوستی اور چین کے عمل اور چین کے راست روی پر فخر ہے، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب، نپولین نے واسکٹ سے ہاتھ نکال کر بغیر کہا، چین میں جو کچھ ماؤ نے کیا اور چین کو جس طرح ماؤ لے کر چلا، اور چین جس انداز سے لال کتاب کی حدت میں تپ کر فولاد بنا اور اپنی اس منزل سے واپس بھی لوٹ سکتا ہے جس طرح روس سے میری مرجعت ہوئی تھی، یہ تو خیر نہیں ہو سکتا۔ ماؤ نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کر کے جواب دیا، یہ البتہ ہو سکتا ہے، 60-70 سال گزرنے کے بعد لوگ بور ہو کر اپنے عمل پر نظر ثانی شروع کر دیں اور میری تعلیمات میں بدعتیں تلاش کر کے الگ سے ایک ٹولہ بنا لیں، لیکن ابھی اس میں بہت دیر لگے گی۔ آپ نے کام ہی ایسا پکا کیا ہے کہ اب اس کی چولیں کبھی بھی ڈھیلی نہ ہو سکیں گی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ اب ان کی تعلیمات کا اثر ایشیا سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پھیل رہا ہے۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ جی ابا جی، مسعود نے ہولے سے کہا، اور اپنی گھڑی میں اگلی خوراک کا وقت دیکھنے لگے۔ ابا جی تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، اچانک ایک بار پھر ان کا نل کھل گیا۔ کہنے لگے، یہ بوٹا پارٹ بھی عجیب مسخرہ آدمی ہے۔ آدھا پون گھنٹہ ہماری بات سننے کے بعد بھائی صاحب میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے، پلان اور منصوبے، فلسفے اور بندشیں انسان کو دکھوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ انسانوں کے لیے تو کچھ اوپر ہی سے بن کر آتا ہے، کوئی ذائچہ، کوئی صحیفہ، کوئی پلان۔ انسانی تجویزیں تو بڈھے بیل کی طرح ہی گودا ٹیک جاتی ہیں۔ مجھے نپولین کی یہ بات سن کر رونا آ گیا اور میری دل درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، فاتح پروشیا، یہ تم کیا رجت پسندوں کی سی باتیں کرنے لگے ہو؟ انسانوں کے مسائل انسان ہی حل کر سکتے ہیں، انسانوں کے دکھ درد کا علاج انسان ہی کے ہاتھ میں ہے، کوئی آسمانی قوت یا آفاقی طاقت زمین کے انسانوں کی مدد نہیں کر سکتی۔ انسان صرف اپنی محنت سے، اپنے زور عمل سے، سرگرمی اور جان فشانی سے، مشقت اور دوڑ دھوپ سے اپنی راہوں پر چراغاں کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ میری بھی یہی سوچ تھی، ماؤ نے کہا، لیکن اب مجھے انسانی کوشش اور انسانی تجویز بالکل بے معنی دکھائی دیتی ہے۔ اپنی تجویز، کوشش، محنت اور جدوجہد کا نتیجہ اکثر کنی کاٹ جاتے ہیں، اور مجھے اس فیکٹر کی تلاش ہے جو نتیجے کی کنی کٹوا دیتا ہے۔ میں نے ماؤ کا یہ فقرہ سن کر چھری کانٹا ہاتھ سے رکھ دیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ سکندر اعظم نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے بختیار خان، تم رو کیوں رہے ہو؟ یہ کہا ان لوگوں نے تم سے؟ میں نے سکندر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بھوکے بھیڑیے کی طرح ماؤ اور بوٹا پارٹ پر لپکا کہ کوشش، محنت، مشقت اور جدوجہد چھوڑ کر انسان ہاتھ پر کر لے اور جامد ہو جائے، پتھر بن جائے اور ترقی نہ کرے، آگے نہ بڑھے، روشنی نہ پھیلائے۔ بوٹا پارٹ نے کہا کہ جب میں نے مصر فتح کیا تو مجھے وہاں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ انسانوں کے لیے اوپر سے دو کام ہی تجویز ہوتے ہیں، امر کے مطابق کرتا ہے اور مناہی کو چھوڑ دیتا ہے، ترقی نہ کرے، آگے نہ بڑھے، کوشش نہ کرے۔ نپولین نے کہا، ترقی تو پیچھے سے خود بخود چلی آ رہی ہے، اپنی عادت اور سنت کے مطابق، زوردار ہوا کی طرح۔ ہمیں تو صرف امر و نواہی کی دوڑ کو تھام کر رکھنے کا حکم ہے، پتنگ تو خود بخود چڑھتی جائے گی اور ہوا کے زور پر۔ ہم تینوں سے یہ غلطی ہوئی کہ
ڈور کا تو کوئی دھیان نہیں کیا اور پتنگ کو تو اوپر اٹھانے اور پھدک پھدک کر اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ سکندر اعظم نے کہا، یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے اور جس کی دوڑ تھام کر رکھنے کا حکم ہے؟ بوٹا پارٹ نے کہا کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک مینیول ہے جو مصر والوں کے پاس تھا، پھر تم نے لیا، کیوں نہ اس سے یہ مینیول؟ سکندر نے پوچھا، وہ عجیب سے لوگ تھے۔ نپولین نے کہا، اپنے ہی بدمستیوں اور خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہ چلتا تھا کہ مینیول کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ ان کو ٹکٹی پر کسنا تھا اور ان کاغذی شیروں کو ماؤ نے غصے سے کہا، میں نے ان کو مشکین باندھ کر کیمپ حاضر کر دیا تھا، لیکن وہ سارے الاول الول سے لوگ تھے، سارا گروہ بھلکڑ سے لوگوں پر مشتمل تھا۔ کوئی کہتا تھا میرے دادا کے پاس تھا یہ مینول، میں نے دیکھا ضرور ہے لیکن پھر پتہ نہیں کہاں گیا۔ ایک عورت کہتی تھی کہ میری نانی کے سسرال والے اسے پڑھا کرتے تھے لیکن وہ سارے مر کھپ گئے، اب پتہ نہیں کس کے پاس ہوگا۔ اسے تلاش کرنا بوٹا پارٹ، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ آتا۔ یہ تمہارے زمانے کی چیز نہیں سکندر، تم سے بات کی ہے۔ نپولین نے کہا، اس میں انسان کی زندگی کا مکمل ذائچہ موجود ہے اور ترقی کے لیے اور آنے والے زمانوں کے لیے ایک کھلا راستہ دے دیا گیا ہے۔ میں نے استاد زمان سے ایک ایسا ہی مینول بنانے کی درخواست کی تھی، سکندر نے کہا، اور انہوں نے بنایا بھی لیکن وہ چل نہیں سکا۔ یہ ارسطو کے بس کا روگ نہیں تھا سکندر، اور نہ ہی یہ کسی اور انسان کے بس کی بات ہے۔ اصل میں یہ ایک اور چیز ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، تم مسلمان تو نہیں ہو گئے بوٹا پارٹ؟ ایک فنڈا اسپیشلسٹ قسم کا مسلمان؟ نیپولین نے ہنس کر کہا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مسلمان ہونے کی، اور مجھے کیا خوشی مل سکتی ہے اگر اس گروہ میں داخل ہونے سے؟ پہلے ہی اس دنیا میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، انہوں نے کیا کر لیا؟ سکندر نے کہا، اگر یہ مینول میرے زمانے میں ہوتا اور مجھے مل جاتا تو میں ساری دنیا کو فتح کرنے کی بجائے سارے کرۂ ارض کو سوکھا کر دیا۔ پھر اس نے ذرا سوچ کر کہا کہ مجھے میرے حضرت دیو جانس کلبی نے ایک مرتبہ فرمایا بھی تھا، لیکن میں نے اسے مزید بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ غضب خدا کا، ایسے باہمت بعمل اور نبرو پیکار کے سنبل عمل و حرکت کے دیوانے طرفداران عمل اور موضوع کیا چھیڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ میرے مہمان تھے اور بہت ہی معزز مہمان تھے ڈاکٹر فرخندہ، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا، آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو آ رہے تھے۔ ویسے ایسے ہو سکتا ہے پروفیسر؟ جی ضرور ہو سکتا ہے، پروفیسر مسعود نے کہا، ہو کیوں نہیں سکتا؟ زندگی میں سبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ لعنت ایسی زندگی پر، مختار خان نے چڑھ کر کہا، جو موج آگے بڑھنے کے لیے بنی ہے وہ پیچھے کیسے جا سکتی ہے؟ ابا جی، پروفیسر مسعود نے ذرا تگڑے ہو کر کہا، زندگی کوئی جامد چیز تھوڑی ہے کہ حکم کے تحت ایک ہی مقام پر پڑی رہے۔ یہ تو ایک رواں دواں کائنات ہے، آگے بھی جاتی ہے، پیچھے بھی جاتی ہے، دائیں بھی، اوپر بھی، ہر طرف گھوم جاتی ہے، نہ آگے کوئی حد ہے نہ پیچھے۔ زندگی جو ہوئی ابا جی مختار خان نے اپنے جاہل بیٹے کو جھڑکی دینے کے لیے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر ان کے پپونے اٹھ نہ سکے۔ انہوں نے نفرت اور ناراضگی کے چند تیوریاں اپنے ماتھے پر ڈالیں اور چھوٹے بڑے سانس لینے لگے۔ خانسامہ سوپ کی ٹونٹی دار پیالی لے کر اندر آیا تو میجر فرخندہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیالی تپائی پر رکھنے کے لیے کہا۔ وہ الوؤں کی طرح دیدے گھما کر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور احمق اپنے سے اپنی چھاچیں پھیلاتا اور سکیڑتا پیالی ہاتھ میں لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسعود نے سر کے اشارے سے فرخندہ کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے، اسے جانے دو۔ رات تک تو ابا جی ٹھیک رہے اور اپنا جوس اور سوپ لے کر تھوڑی دیر کے لیے سو بھی گئے تھے، لیکن دوائیں لینے کے بعد ان کو بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔
میجر فرخندہ نے ان کو ڈرپ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ پھر جب وہ ان کا بی پی چیک کرنے لگی تو سر کے اشارے سے روک کر اپنے بستر سے اٹھا دیا۔ فرخندہ نے ان کا پپوٹا کھول کر آنکھ کا معائنہ کرنا چاہا تو انہوں نے کافی مضبوطی کے ساتھ ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اٹینڈنٹ نرس کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب ابھی رہنے دیں، تھوڑی دیر بعد آ کر چیک کر لیجئے گا۔ مختار خان نے بھرپور آواز میں پوچھا، اور کون ہے تمہارے ساتھ فرخندہ؟ تو نرس نے کہا، میں ہوں سر، فرزانہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مربیانہ انداز میں پوچھا، اپنی ڈیوٹی پر آ گئی ہو؟ جی سر۔ میجر فرخندہ نے فرزانہ کو دروازے کے پاس بلا کر کہا، دیکھو میں اپنے کمرے میں ہوں، اگر ابا جی کو ذرا سی بھی بے چینی ہو تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، فرزانہ نے مدھم آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے۔ میجر فرخندہ چلی گئیں تو فرزانہ نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے ناول سے خلال کی نشانی نکالی اور مریض کے پر ایک نظر ڈال کر پڑھنے لگی۔ اس وقت ناول میں بلی کتوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ صبح سویرے فجر کی اذان کے ساتھ ابا جی مختار خان کی حالت غیر ہو گئی اور اس کی سانس رک رک کر چلنے لگی۔ چند لمحے تو فرزانہ نے ان کی نبض دیکھ کر ان کا بی پی چیک کر کے گزار دیے، لیکن جب ان کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں تو گھبرا کر ڈاکٹر فرخندہ کو جگانے چلی گئیں۔ ڈاکٹر فرخندہ ہڑبڑا کر اٹھی تو اس نے فرزانہ کی شکل دیکھ کر اسے محمود بھائی اور مسعود بھائی کو بھی اٹھانے کے لیے کہا۔ ابا جی کے کمرے میں پہنچ کر فرخندہ نے مریض کی حالت دیکھی تو لپک کر گیلری میں پڑے فون پر ڈاکٹر قدیر کو اطلاع دی، اور جب وہ فون کر کے واپس مڑی کمرے میں گئیں تو محمود بھائی اور مسعود بھائی دونوں ہی وہاں موجود تھے اور ابا جی کے بستر کے پاس کھڑے تھے۔ محمود نے ہاتھ کے اشارے سے فون کی بابت پوچھا تو فرخندہ نے سر ہلا کر کہا، کر دی ہے ڈاکٹر صاحب، پہنچ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک تینوں اسی طرح اپنے باپ کے گرد کھڑے رہے اور فرزانہ چارٹ میں کچھ بھرتی رہی۔ پھر اچانک مریض کا سانس نارمل ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھیں نیم دا کر کے پتلیاں گھما کر تینوں کو باری باری سے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر قدیر کو فون کیا؟ جی ابا جی، ڈاکٹر فرخندہ نے جواب دیا، پہنچ رہا ہے جی، ابھی آ رہے ہیں۔ جاگا ہوا تھا جی، نماز پڑھ کر سیر پر جانے والے تھے، اب تو سیدھا یہاں آئے گا نا؟ جی اب تو سیدھے ہماری طرف ہی آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتی بجھا دو اور کھڑکیوں سے پردے ہٹا دو، باہر سے بڑی اچھی روشنی آ رہی ہے۔ جی بہت اچھا۔ میجر فرخندہ کھڑکیوں سے پردے ہٹانے لگیں تو فرزانہ نے اپنی سیٹ سے اچھل کر فرخندہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھہریں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی میں کر دیتی ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر فرخندہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھا آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی، نرس فرزانہ تیزی سے باہر نکل گئی اور ڈاکٹر قدیر تشریف لے آئے تھے اور فرزانہ ان کا بیگ اٹھا کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے مریض کا چارٹ دیکھا اور پھر ڈاکٹر فرخندہ سے پوچھا، خان صاحب نے رات کیسی گزاری؟ بے چینی میں، بڑی بے چینی میں۔ مختار خان نے مجسم میں کراب بن کر کہا، یہ رات بہت ہی لمبی ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب، بڑی مشکل سے صبح کی ہے۔ ویسے تو آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ویسے ٹھیک ہوتا تو آپ کو کیوں فون کرواتا؟ مختار خان نے جھڑک کر کہا، مجھے آپ کے درشنوں کا شوق نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی آمد کا سن کر مسعود اور محمود بھی اندر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر کمخواگی کے اثرات نمایاں تھے اور وہ کچھ بیزار سے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر قدیر نے محمود کی طرف رخ کر کے کہا، انہیں ہسپتال شفٹ کرنا ہوگا، محمود صاحب اور نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کو کنسلٹ کرنا ہوگا، میں انہیں فون کر دیتا ہوں۔ محمود نے اس بات میں سر ہلایا تو ابا جی مختار خان نے چڑھ کر کہا، مجھے کوئی دماغی عارضہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ مجھے نیورو فزیشین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ذرا سی ہارٹ کنڈیشن ہے اور بلڈ پریشر کی زیادتی سے پیدا ہو گئی ہے، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں، آپ میری دوائیں تبدیل کر دیجئے۔ وہ تو ٹھیک ہے خان صاحب، ڈاکٹر قدیر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں دوائیں تبدیل کر دیتا ہوں، لیکن ایک دوسری
اوپینین لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ مختار خان نے ڈاکٹر صاحب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کیے اسی طرح لیٹے رہے۔ سب نے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور مزید خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر الٹ پلٹ کر چارٹ دیکھنے لگے اور مصروف ہو گئے اور فرزانہ جھک کر کمبل کے کنارے گدے تلے دبانے میں مصروف ہو گئی۔ ابا جی، مختار خان نے آنکھیں کھولے بغیر ایسا سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب چلے گئے؟ جی نہیں، ڈاکٹر قدیر نے کہا، میں موجود ہوں۔ کل شام عصر اور مغرب کے درمیان ڈاکٹر صاحب مختار خان نے اپنی پاٹ دار آواز میں کہا، برینڈرتھ روڈ پر کاردن صاحب سے ملاقات ہوئی۔ قارون سے؟ ڈاکٹر قدیر نے حیرت سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، قارون سے۔ میں نے پہلے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن کل اچانک ان کی زیارت ہو گئی۔ وہ سرخ و سیاہ رنگ کی اوپن پجیرو میں زربفت کا قیمتی گاؤن پہنے کھڑے تھے اور سینکڑوں معززین علاقہ ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ یہ اوپن پجیرو کمپنی نے خاص طور پر ان کے لیے بنا کر بھیجی تھی اور ان کے دونوں طرف ریشم و کم خواب کی جھولیں لٹک رہی تھیں۔ لوگ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے ان کی گاڑی کے ساتھ ہونکے جا رہے تھے۔ گاڑی کے پیچھے 30-40 چاقو چوبند باوردی ملازمین کا ایک دستہ ان کی جانب بھاری بھرکم چین اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں۔ معززین کے گروہ جو ان کی گاڑی کے ارد گرد تیز تیز چل رہے تھے، ایک دوسرے سے کہتے جا رہے تھے کہ کیا خوب ہوتا ہے اگر یہ دولت، یہ ساز و سامان، یہ کرم و فر، یہ مال و زر ہم کو بھی ملتا اور ہم بھی قارون کی طرح عیش کرتے۔ تیز رفتار گروہ میں سے ایک نے نعرہ لگایا، صاحب نصیب! اور ہم سب نے مل کر جواب میں نعرہ لگایا، خوش نصیب، خوش نصیب! نوجوانوں نے نعرہ مارا، بھاگ بھرا اور تالہ مند! ہم نے جواب میں نعرہ مارا، قسمت والا دولت مند! نوجوان نے کہا، زی ثروت سردار ہے! ہم نے کہا، دھن والا زردار ہے! دھنی ہے، مایا دار ہے! قارون ہاتھ ہلا ہلا کر اور مسکرا مسکرا کر سب نعروں کا جواب دیتے جا رہے تھے اور ہمیں بے چین ہو کر ساتھ ساتھ بھاگنے سے روک رہے تھے کہ چلو ضرور، مگر ایسا چلو۔ ہمارا یہ قافلہ برینڈرتھ روڈ سے شاہ عالمی کی طرف جا رہا تھا اور لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس جلوس میں شریک ہو رہے تھے۔ ہر شخص مسرور و شاداں تھا اور ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا کہ اتنے بڑے رتبے والے مالدار اور زردار امیر الامراء کے جلوس میں بھاگنا اتنی بڑی سعادت تھی جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوئی جنہوں نے آپ کی زیارت کی۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات ڈاکٹر صاحب؟ جی جی سن رہا ہوں، ڈاکٹر قدیر نے کہا، بڑے غور سے سن رہا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کراؤن بس اڈے سے ذرا آگے بابا غلام محمد ٹنڈو الو ہے، کچرے کا ٹھیڈ دھکیلتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ لوگوں نے لپک کر اس کا ٹھیلا ایک طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت بھاری تھا اور آپ کی سواری قریب پہنچ گئی تھی۔ بابے ٹنڈے نے روزمرہ کا معمول سمجھ کر اپنا ٹھیلا ہجوم میں سے گزارنا چاہا تو آپ کی بجیرو ان کے 8 ٹن وزنی ٹھیلے سے رک کر کھڑی ہو گئی۔ جب بابے گامو نے جھومتے ہوئے لوگوں کا گیت سنا، دھنی ہے، مایا دار ہے، سلام ہو ہم پر بھی انعام ہو، تو بابے غلام محمد نے میلے سلوکے سے اپنا واحد بازو اوپر اٹھا کر اور ہاتھ کی اوٹ سے آنکھوں کی دھوپ روک کر اونچی آواز میں ہم سے کہا، اوئے تمہارا ناس جائے، تم اس دولت پر کیا للچاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا گھر کا ثواب اس دنیاوی کروفر سے 1000 درجے بہتر ہے، اور یہ نعمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو دنیا کے حرص و طمع سے صبر کرتے ہیں۔ قارون صاحب نے تو اس بات کا برا ماننا ہی تھا۔ ہم سب کو بھی اس احمق کی جسارت پر بڑا غصہ آیا۔ سنہرے مستقبل کی طرف بڑھنے والے نوجوانوں نے تالیاں بجا بجا کر گانا شروع کیا، فقرا ہے، نادار ہے، مورخ اور نادان ہے،
بابا گامو ڈھانڈا ہے، عقل کے نام پہ آنڈا ہے۔ جب شور ذرا تھما اور قارون صاحب نے ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کا اشارہ کیا تو بابا گامو مجسم تہیر ٹکر ٹکر قارون صاحب کو دیکھے جا رہے تھے اور اپنے ٹھیلے سمیت وہیں جمع کھڑا تھا۔ قارون نے کڑک کر کہا، اور مفلس گنگلے، بھوکے شودے، دہاڑی دار، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو گامو نے اپنا واحد بازو ہوا میں لہرا کر ہیمکوں کی طرف جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے قارون کو تو کون ہے، لیکن اپنے آپ اور اپنی ذات پر اتنا گھمنڈ نہ کر، کیونکہ خدا گھمنڈ کرنے والے تکبر آدمیوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر خدا نے اپنی مہربانی سے اور اپنے کرم سے تم کو اتنا دے رکھا ہے تو اس میں سے کچھ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دے دے، اور اس دنیا میں آخرت کی جستجو بھی کر، اور اس دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا نہ بھول۔ پھر بابے گامو نے اونچی آواز میں کہا، میری بات کان کھول کر سن لے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کر، اور اس دنیا میں اپنی دولت کے زور پر فساد نہ پھیلا۔ میرا سونا، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ڈاکٹر صاحب قارون صاحب نے پجیروں میں کھڑے کھڑے اپنے لاؤڈ سپیکر کا بٹن آن کیا اور مائک پر فرمایا، اے لوگو، غور سے سن لو اور اچھی طرح سے جان لو کہ مجھ کو یہ سب کچھ میری ذاتی عقل اور ہنرمندی سے ملا ہے، اور یہ سارا مال میں نے اپنی دانش کے زور پر جمع کیا ہے، اور کوشش، جدوجہد، سعی، مسلسل، اور جو علم مجھے حاصل ہے اور جس کے بدلے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ سازگار کر کے میں اپنے آپ کو سنوارتا، اپنی ذات کو ابھارتا اور اپنے مال کا انبار لگاتا ہوں، یہ سب کچھ علم سے اور اس کی حکمت سے حاصل ہوا ہے۔ میں اپنی محنت، کوشش، تگ و دو، تجویز اور تندہی سے حاصل کیا ہے۔ مال کیوں، کس کو دوں، اور اپنے علم، اپنا ہنر مندی اور اپنی عقل پر کیوں نہ ناز کروں؟ ڈاکٹر صاحب میں تو حیران رہ گیا، آپ سن رہے ہیں نا؟ جی جی میں سن رہا ہوں۔ آپ غور سے سن رہے ہیں نا جو انہوں نے فرمایا؟ جی میں نے ایک ایک بات غور سے سنی ہے اور ہر فکرے پر غور کیا ہے۔ کیا شان تھی ان کی ڈاکٹر صاحب، ابا جی بختیار خان نے کہا، اور کیا روب اور جلال تھا ان کے چہرے پر، اور کیا روشنی تھی ان کے ماتھے پر خود سازی اور خود مختاری کی۔ میں تو ششدر رہ گیا۔ ان کے انداز گفتار اور عظمت کردار نے مجھے ان کا گرویدہ کر لیا۔ وہ انسان نہیں نظر آ رہے تھے ڈاکٹر صاحب، بلکہ عزم و ہمت، خود شناسی، علم و حکمت اور فہم و فہمید کے دیوتا نظر آتے تھے۔ میں اس عمر میں اس بیماری کے باوجود ان کے پجیروں کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا۔ نہ میری سانس پھولی، نہ ہارٹ بیٹ میں اضافہ ہوا، نہ بلڈ پریشر بڑھا، اور نہ میں نے تھکاوٹ محسوس کی۔ وہ ایک عجیب سما تھا، عجیب منظر تھا اور عجیب وقت تھا۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کے ایک مقدس، محترم اور ذی عزت و عالی خیال ہستی مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھی، اور میں ساون کی برکھا میں نہاتے بچے کی طرح شادماں اور فرحاں اس گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب ان کی زیارت نصیب ہوتی ہے یا نہیں، پھر یہ موقع ہاتھ آتا ہے کہ نہیں، اور پھر میرے بھاگتے جاگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اب تو میں زندہ ہی ان پر ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ان کی زیارت ہو جائے اور میں بھی قریب سے ان کو دیکھ لوں، ان سے مل لوں، ان سے بات کر لوں۔ یہ کہہ کر ابا جی بختیار خان خاموش ہو گئے اور ان کے ہونٹوں پر پپڑی سی جم گئی۔ ڈاکٹر قدیر نے گھڑی دیکھی اور اہل خانہ سے کچھ کہے بغیر مریض کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ پورچ کی طرف چلتے ہوئے جب پروفیسر مسعود نے ڈاکٹر قدیر سے پوچھا ابا جی کو کس وقت ہسپتال شفٹ کیا جائے، تو ڈاکٹر صاحب نے ان کا کندھا تھپڑایا۔ میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کل تک انتظار کر کے پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔